میرا نام ہنا ہے۔ فیصل آباد کے دوپہر ہمیشہ شور مچاتی ہے، لیکن اس دن میرے اندر کا شور سب سے زیادہ تھا۔ ہاتھ میں موبائل، اس کے میسج کی روشنی میرے دل کو اندھا کر رہی تھی۔ آج آ جاؤ، بس ایک بار مل لو۔ میں نے جانے کیوں خود کو سمجھایا کہ یہ محبت ہے، حالانکہ میرے دل کی گہرائی جانتی تھی کہ یہ گناہ ہے۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں اور میں جھوٹ بول کر باہر نکل آئی۔ سڑک کے کنارے وہ کھڑا تھا، چشمے کے پیچھے شرارت اور لبوں پر وہی مسکراہٹ جس نے میرے ایمان کو چرا لیا تھا۔ میں نے خود کو صرف 5 منٹ کا وعدہ دیا، مگر وہ 5 منٹ میری پوری زندگی کا فیصلہ بن گئے۔ وہ دن جیسے فیصل آباد کی ہوا بھی مجرم بن گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھی تو سارا شہر چھوٹ گیا، بس وہ اور میں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے ہر دھڑک کے ساتھ اذان کی صدا روک لی ہو۔ وہ باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق میں، مگر میرے اندر ایک عجیب سا خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، محبت میں ڈر کیسا؟ میں مسکرا دی، مگر میرے دل نے کہا، محبت نہیں، یہ غفلت ہے۔ وہ مجھے لیک ویو کے کنارے لے گیا۔ چائے کے کپوں میں ہم نے خاموشی پی لی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے نظر جھکا لی۔ اس ایک لمحے میں جیسے آسمان زمین سے ناراض ہو گیا۔ کہیں دل چاہتا تھا کہ وقت رک جائے، اور کہیں دل چیخ کر کہہ رہا تھا کہ واپس جانا، یہ محبت نہیں، یہ آزمائش ہے۔ مگر اس وقت میں اپنے احساسات کی قیدی تھی، عقل کی نہیں۔ وہ شام ڈھل رہی تھی، سورج فیصل آباد کی عمارتوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، مگر میرے اندر کی روشنی بھی ساتھ ہی بجھ رہی تھی۔ ہم ایک چھوٹی سی گلی میں رکے جہاں خاموشی بولتی تھی۔ وہ بولا، بس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ میں خاموش رہی، اور یہی خاموشی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اندر کا خوف، باہر کی دنیا، سب جیسے کہیں دور کھو گئے۔ اس کے الفاظ نرم تھے، مگر ان میں ایک ایسا زہر چھپا تھا جو میں تب نہیں پہچان سکی۔ میں نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر دل کمزور پڑ گیا۔ اس لمحے میں بھول گئی کہ محبت جب حدود سے نکل جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی، گناہ بن جاتی ہے۔ جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، آنکھوں میں شرم، دل میں ندامت اور لبوں پر خاموشی۔ اس نے کہا، تم مجھ پر یقین رکھو، مگر میرے اندر کی آواز چیخ کر بولی، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ فیصل آباد کی وہ رات میری زندگی کا سب سے اندھیرا صفحہ بن گئی۔ اگلی صبح اذان کی آواز کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ وضو کے پانی میں میرا چہرہ دیکھ کر یوں لگا جیسے میں کوئی اور ہوں۔ وہ ہنا جو ہر بات پہ امی کے قدموں میں بیٹھتی تھی، آج اپنے رب کے سامنے شرمندہ تھی۔ موبائل پہ اس کے درجنوں میسج تھے، تم ناراض ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر اب ان الفاظ میں وہ چمک نہیں تھی، بلکہ ایک زہریلی گونج تھی جو میرے دل کو چھید رہی تھی۔ میں نے سب ڈیلیٹ کر دیا، مگر یادیں ڈیلیٹ نہیں ہوئیں۔ گھر میں سب معمول کے مطابق تھے، مگر میرے اندر کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ نماز میں کھڑی ہوئی تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر سجدہ جیسے معافی مانگنے کی فریاد بن گیا۔ میں نے رب سے کہا، یا اللہ، میں کمزور تھی، مگر تو رحم کرنے والا ہے، مجھے پاک کر دے اس احساس گناہ سے۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب محبت کسی انسان سے نہیں بلکہ اپنے خالق سے ہوگی۔ مگر ضمیر نے اب ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ وہ لڑکا، وہ میسج، وہ دھمکی، سب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر سکون نہ آیا۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا، مگر گناہ کا سایہ اتنا آسانی سے نہیں جاتا۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اس کی آواز تھی، نرم نہیں، تیز اور زہریلی۔ ہنا، تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ میرے پاس سب ہے۔ تم بھول گئی ہو کہ ہم کہاں ملے تھے؟ میرا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو تمہارا راز سب جان جائیں گے۔ میں نے فون بند کر دیا، مگر دل کے اندر طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ شیطان نے میرے کان میں کہا، ڈر جا، سب برباد ہو جائے گا۔ مگر ایمان نے دل سے کہا، مت ڈر، اگر سچ میں توبہ ہے تو اللہ تیرے ساتھ ہے۔ میں نے روتے ہوئے قرآن کھولا۔ سورہ النور کی آیت سامنے تھی، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اب یہ معاملہ تیرا ہے، میں اپنی عزت تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اس لمحے جیسے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ اگلی صبح میں نے اس کے سارے میسج، تصاویر سب مٹا دیے، اور دل سے بھی۔ اگلے ہی دن دفتر میں ایک خبر پھیلی،
وہ لڑکا ایک نئے اسکینڈل میں پکڑا گیا تھا۔ کسی اور لڑکی نے اس پر بلیک میلنگ کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ سب حیران تھے مگر میں خاموش رہی۔ دل کے اندر ایک لرزتی ہوئی شکر گزاری تھی۔ میں نے سر جھکا کر دل میں کہا، یا رب تیرا انصاف بے آواز ہوتا ہے مگر بے مثال ہوتا ہے۔ اس شام میں مسجد کے صحن میں گئی، وہیں جگہ جہاں میں کبھی گناہ کی سوچوں میں ڈوبی تھی، آج میں توبہ کے آنسو بہا رہی تھی۔ مولانا صاحب کی آواز کانوں میں گونجی، اللہ کے نزدیک وہیں سب سے بہتر ہے جو گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میرا دل کبھی اس راہ پر نہیں چلے گا۔ فیصل آباد کی ہوا میں آج پہلی بار سکون محسوس ہوا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سے نکلا، اے میرے رب، تو نے مجھے گناہ سے نہیں خود سے بچایا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے دوبارہ زندگی کو تھاما، مگر اب میری ترجیح بدل چکی تھی۔ اب دل میں کسی چہرے کی خواہش نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کی۔ فیصل آباد کی وہی گلیاں، وہی شامیں، مگر میرا دل اب آزاد تھا۔ میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا، بچیوں کو سکھانے لگی کہ محبت اگر اللہ کے لیے ہو تو نور بنتی ہے، اور اگر نفس کے لیے ہو تو زنجیر۔ کبھی کبھار جب آئینہ دیکھتی ہوں تو وہی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا تم نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا؟ اور ہر بار دل کہتا ہے ہاں، لیکن اب وہی رب میرا سہارا ہے۔ میں نے گناہ کے اندھیروں میں اپنے رب کا نور دیکھا۔ وہ لڑکا آج بھی کہیں ہوگا مگر میں اس کے ذکر سے آزاد ہوں۔ میرا ضمیر اب گواہی دیتا ہے کہ سچی توبہ انسان کو نہ صرف پاک کرتی ہے بلکہ اس کے دل کو جنتی سکون دیتی ہے۔ میں نے سیکھا، محبت اگر دل کو رب سے دور کر دے تو وہ محبت نہیں، گناہ ہے۔ یہ کہانی صرف حنا کی نہیں، ہر اس دل کی ہے جو کبھی بھٹک گیا مگر پھر رب کے نور میں لوٹ آیا۔ اگر تم نے بھی کبھی کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو یاد رکھو، درِ توبہ آج بھی کھلا ہے۔